سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا۔ آیت مبارکہ میں میثاق کا لفظ آیا ہے جو کہ وثقہ سے ہے، اور وثقہ کہا جاتا ہے ایسی زمین کو جس میں گھاس بہت زیادہ گھنا ہوتا ہے، اور گویا کہ اس کو جانور اچھے طریقے سے چر لیں، کھا لیں، اور اس کے باوجود گھاس پھر بھی باقی رہے۔ عرب لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی زمین ایسی ہو کہ جو کہ صحرا کی گرمی کی وجہ سے جلی بھی نہ ہو، اور اس کا گھاس جو ہے وہ جانوروں کو پورا ہو جائے اور سیزن گزر جائے مگر گھاس پھر بھی جو ہے وہ باقی بچا ہوا ہو، تو وہ ایسی زمین کو ارض الوثیقہ کہتے تھے۔ لہٰذا اس لفظ کے اندر جو کانسیپٹ دیا جاتا ہے یا اس کا مرکزی معنی ہے وہ یہ کہ کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا ہونا کہ وہ چیز اس کو چھوڑے نہ جب تک کہ وہ کام مکمل نہ ہو جائے۔ جیسے کہ زمین کے اندر گھاس اتنا زیادہ ہے کہ گھاس زمین کے ساتھ رہی، چاہے گرمی ہوئی، جانور چرتے بھی رہے، مگر گھاس جو ہے وہ زمین کے اوپر باقی رہا۔ تو گویا کہ اس کیفیت کو کہ کسی کا کسی چیز کے ساتھ بہت مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہونا، پکا رہنا، مضبوط رہنا، یہ لفظ وثقہ کے اندر مانا پایا جاتا ہے۔ اس لیے اس سے لفظ جو ہے وہ وثاق بھی بنتا ہے، اور قرآن پاک میں آیا فَشُدُّ الْوِثَاقِ کہ کسی کو مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ باندھ دینا، اور قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے وہ جانور اور غلام کسی کو بھی مضبوطی کے ساتھ باندھنے کے لیے آیا ہے کہ جب تک جانور کو کھولنا یا غلام کو رہا کرنا مقصد نہ ہو اس وقت تک اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھے رکھنا۔ تو کسی کا کسی چیز کے ساتھ جڑا ہوا رہنا، مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، یہ اس کا مرکزی معنی بن رہا ہے۔ پھر اس میثاق سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ تو اس کے بارے میں جو مختلف اقوال آتے ہیں کہ پہلا قول کہ الستُ بربکم کا عہد جو اللہ پاک نے تمام روحوں سے لیا تھا، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ دوسرا قول یہ کہ میثاق جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا تھا کہ وہ توحید کے اوپر قائم رہیں گے، اور پھر یہ کہ ہر نبی اپنے پہلے والے نبی کی تائید کرے گا اور بعد میں آنے والے نبی کی بشارت دے گا۔ تیسرا قول یہ کہ ہر نبی سے جو ہے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اگر وہ نبی علیہ السلام کا زمانہ پائیں تو وہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کریں گے اور نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ بشارت دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت زندہ ہوتے تو وہ میری ہی اتباع کرتے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جب قرب قیامت میں آئیں گے تو نبی علیہ السلام کی دین ہی کی اتباع کریں گے۔ ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ یہ خاص طور پہ وہ عہد ہے جو کہ اہل کتاب کے علماء سے لیا گیا تھا کہ تم لوگ اپنی نبیوں کی جو ہے وہ اطاعت کرو گے۔ ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ یہ میثاق جو ہے انبیاء کے متعلق عام روحوں سے یا عام لوگوں سے لیا گیا تھا کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی نبی آئے گا تو تم یہی نہیں کہو گے کہ ہمارے پاس آلریڈی پہلے سے کوئی ہدایت موجود ہے، بلکہ تم اس وقت اپنی نبی کی اطاعت کرو گے۔ اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ جب انبیاء سے جو ہے میثاق لیا گیا تھا تو گویا کہ اس سے مراد ان کی تمام امت سے جو ہے وہ عہد لیا گیا تھا۔ تو گویا کہ عہد تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تھا، ذریعہ انبیاء علیہ السلام تھے، مگر یہ عہد جو تھا یہ تمام امت اس میں شامل تھی۔ چونکہ یہ لفظ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے تو ہمیں اس میثاق کی تفصیل معلوم ہونی چاہیے کہ اس سے کون کون سے عہد جو ہے وہ مراد ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ چونکہ خاص طور پہ بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے کہ ان سے جو ہے وہ عہد لیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوہ طور کے اوپر اٹھائے جانے کی بات کی جاتی ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی مختلف رائے ملتی ہیں۔ پہلا قول تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ کوہ طور یعنی کہ جو پہاڑ تھا اس کو اوپر اٹھا لیا گیا تھا۔ دوسرا قول ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ جو پہاڑ کی چوٹی تھی اس چوٹی کے اوپر کچھ ایسے بادل گرج چمک تھی تو اس کو گویا کہ پہاڑ کے اٹھائے جانے کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ یا پھر یہ بھی قول ملتا ہے کہ کوہ طور کے اوپر کوئی اور ایسی چٹان تھی جو کہ حقیقی چٹان تھی، یا پھر وہ بادلوں کی طرح کوئی چٹان تھی جو کہ ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ سوار کر دی گئی تھی۔ لہٰذا اس کی حقیقت کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن تمام ممکنات جو ہیں وہ یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ پھر یہاں پہ کچھ علماء کرام جو ہیں وہ اس بات کو کچھ اس انداز سے بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ کل دنیا جو ہے جب سے بنی ہے اور جب تک رہے گی اس کو گویا کہ وہ ایک دن کے ساتھ بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ اس دنیا کا جو ابتدائی حصہ ہے، اول وقت ہے، اس کو ایک دن کے شروع کے حصے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے، پھر جیسے کہ جب سورج اوپر چڑھتا ہے تپش ہوتی ہے تو ایک دن کے ایک عروج کا وقت ہوتا ہے، تو وہ دنیا کے ایک حصے کو جو ہے وہ اس کا عروج کہتے ہیں۔ اب جب کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں تو یہ اس دنیا کے اثر کا وقت ہے، اب اس دنیا نے جو ہے وہ اب مغرب کے وقت میں جانا ہے اور فنا ہو جانا ہے، یہ بھی ایک تمثیل بیان کی جاتی ہے۔ اور ایک تمثیل یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ کل دنیا کا جو وقت ہے یہ ایک انسان کی زندگی کی طرح ہے، جیسے کہ ایک بچپن کا دور ہوتا ہے، پھر ایک ٹین ایج کا دور آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک میچور ایج کے بعد انسان کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ اس تمثیل کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جب اس دنیا کی ابتدا تھی اور اس دور میں جو لوگ پیدا ہو رہے تھے تو گویا کہ وہ اپنے عہد طفولیت میں تھے، اپنے بچپن کے دور میں تھے،
یہی وجہ ہے کہ ارلی دور میں ہمیں یہی باتیں نظر آتی ہیں کہ آسمان سے کوئی آگ آتی تھی، جس کا صدقہ قبول ہونا ہوتا تھا آگ جو ہے وہ اس کے صدقے کو کھا لیا کرتی تھی، جس کا نہیں قبول ہوتا تھا وہ وہیں پہ رہ جاتا تھا۔ پھر جوں جوں ہم آگے دیکھتے جاتے ہیں نبیوں کا زمانہ آتا ہے تو اس دور میں اسی قسم کے معجزات دکھائے جاتے ہیں جو کہ بڑے خلاف معمول ہوا کرتے تھے۔ تو ان کی ذہنی سطح کے مطابق وہی چیزیں ان کے لیے بہت اپیلنگ ہوتی تھیں کہ ایک پہاڑ سے جو ہے وہ کسی اونٹنی کا پیدا ہو جانا، اور پھر ید بیضا ہو جانا، اور سمندر کا جو ہے وہ ایک راستہ بن جانا اس میں سے۔ تو گویا کہ ان کی ذہنی سطح کے مطابق جو ہے وہ ایسے ہی معجزات آتے گئے۔ پھر جس دور میں جس قسم کا نبی کا دور ہوتا تھا اور اس وقت میں جو علم اور فنون اپنے عروج پر ہوتا تھا، اسی کے مطابق جو ہے وہ نبیوں کو معجزات دیے جاتے تھے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جادو کا، سحر کا بہت عروج تھا، تو پھر آپ کو جو معجزات دیے گئے وہ جادو کی توڑ بن جاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اپنے عروج کے اوپر تھا، یونانی طب کا بہت زور تھا، تو پھر آپ کو بھی معجزات ایسے دیے گئے کہ آپ مردہ کو بھی زندہ کر لیتے، یہاں تک تو پھر کوئی طب نہیں پہنچتی تھی۔ تو گویا کہ جب نبی علیہ السلام کا دور آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک یہ دنیا جو ہے اپنے اثر کے دور میں داخل ہو رہی ہے، یہ میچور ایج میں داخل ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک ایسے اسکالرز جو ہیں وہ پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے جو فلسفے پہ بات کرتے تھے، نفسیات کے اوپر بات کرتے تھے، دنیا کے بنائے جانے کی حقیقت کے اوپر بات کرتے تھے۔ تو گویا کہ پھر نبی علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا، کیونکہ اب اس دور نے جو ہے وہ علمی دنیا میں داخل ہونا تھا، اپنے اینڈ کے اوپر جانا تھا، تو انہیں جو ہے وہ علم کا معجزہ دیا گیا، قرآن کا معجزہ دیا گیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جو سارے واقعات ہم بنی اسرائیل کے پڑھتے ہیں جس میں یہ خلاف معمول باتیں ہوتی ہیں کہ کوہ طور کا بلند ہو جانا، ایک گائے کا ذبح کرنا، گائے کے ٹکڑے سے جو ہے وہ ایک لاش کا زندہ ہو جانا، تو گویا کہ ان کی مینٹلٹی کے مطابق، ان کی ذہنی سطح کے مطابق جو ہے اس وقت کو وہی معجزات جو ہیں وہ دکھائے گئے۔ اور اس امت نے جو ہے وہ علم کی انتہا کے اوپر جانا تھا، ٹیکنالوجی کی انتہا کے اوپر جانا تھا، یہی وجہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ علمی معجزہ دیا گیا تھا۔ لہٰذا اس لیے بعض علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے عین ان کی فطرت، ان کی سوچ کے مطابق ہے کہ اللہ پاک ان کو ایسے خلاف معمول واقعات دکھا دیتے تھے۔ لہٰذا یہ ساری تمہید بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ اہل مکاتب ایسے ہیں یا علماء کرام کی ہمیں یہ رائے بھی ملتی ہیں جو لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں، وہ معجزات کو نہیں مانتے ہیں، پھر وہ ان معجزات کی مختلف قسم کی تعبیلات کرتے ہیں کہ دراصل میں یہ معجزہ جو ہے بتایا تو یہ گیا ہے مگر اس سے اس کا مطلب جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شب معراج کا بھی جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے سمندر سے راستے پھٹنے کا بھی جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے سارے معجزات ہیں ان کا بھی جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ تو اس لیے علماء کرام اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں کہ یہ عین معجزات جو ہیں یہ برحق ہیں، اور یہ ان کو ایسے ہی دکھائے گئے تھے، اور ان کو اس لیے ایسے دکھائے گئے تھے کہ اس وقت ان کی ذہنی سطح کے لحاظ سے یہ ڈیمو دینا ان کے لیے بہت بہتر تھا، یہ ان کو اسی طریقے سے بات سمجھ آ سکتی تھی، کسی اور طریقے سے نہیں آ سکتی تھی۔ بہرحال یہ دونوں رائے جو ہیں مفسرین کرام کے درمیان میں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا جمہور کا تو مذہب یہی ہے کہ ہم ان معجزات کو مانتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوگا ان علماء کرام کی تفاسیر پڑھنے کا بھی، تو جب آپ ان کی ایکسپلینیشن پڑھیں گے نا کہ وہ ان سارے معجزات کی کیا وضاحت کرتے ہیں، تو بڑی لاجیکل قسم کی باتیں وہ بھی کرتے ہیں، تو اس وقت عقل کو جو ہے ان کی باتیں کلک کرتی ہیں۔ لیکن ہم جو بھی علم حاصل کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے جمہور علماء کے ساتھ رہیں، ان کی رائے کو ہی فالو کر کے آگے چلیں۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا جاتا ہے کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو قوت کے ساتھ پکڑو۔ تو پہلی ایک بات انسان کے ذہن میں یہ آتی ہے کہ یہاں پہ زبردستی ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کتاب کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق قائم کرنا ہے، تو زبردستی ان سے کیوں اقرار کروایا جا رہا ہے؟ کیا یہ جبر نہیں ہے؟ تو علماء کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بڑی مختلف جہات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کبھی کوئی بات محبت کے ساتھ بھی سمجھاتے ہیں، جنت سنا کے بھی سمجھاتے ہیں، اور کبھی اللہ پاک ہمیں جہنم سنا کے خبردار بھی کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو کبھی محبت سے بات سمجھاتے ہیں، کبھی سختی سے بات سمجھاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ دونوں انداز اللہ پاک کی طرف سے ہیں، اور یہ قوم جس طرح کی ذہنیت رکھتی تھی اور جس طرح کی ان کی خصلت تھی، تو انہیں نرمی کی بات
بات کم سمجھ آتی تھی، سختی کے بعد یہ پھر بھی سمجھ لیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ ایک جواب ہے جو ان کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ تم نے اس کو قوت کے ساتھ پکڑنا ہے، وَاسْکُرُوا کا لفظ استعمال بھی کیا گیا ہے کہ صرف اس کتاب کو پکڑنا ہی کافی نہیں ہے، اس کی تذکیر بھی بہت ضروری ہے، اس کتاب کو آگے دوسروں تک پہنچانا بھی بہت ضروری ہے، صرف اپنی تک رکھنا جو ہے اس سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ لعلکم تتقون، اور یہ تمہیں کتاب کیوں دی گئی، اور یہ سارا مسئلہ تمہارے ساتھ کوہ طور کا جو معاملہ کیا گیا ہے کیوں کیا گیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے اب تمہارے اندر جو ہے وہ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب ایک چیز تم نے براہ راست اللہ تعالیٰ کو جو دیکھنے کا مطالبہ کیا، آواز سننے کا مطالبہ کیا، اور یہ سب کچھ تم نے اب دیکھ لیا ہے، اب اس واقعے کے بعد تمہاری زندگی جو ہے وہ بدل جانی چاہیے۔ لہٰذا اللہ پاک کی طرف سے جو معاملات بھی انسان کی طرف آتے ہیں وہ آگے والی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور نصیحت کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ثم تولیتم، اس کے بعد تم پھر گئے، من بعد ذالک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تم تو بہت بڑے خسارے میں بھی جا سکتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ سمجھ جاتے کہ کون سا ایسا فضل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں۔ تو ایک بات مفسرین نام یہ فرماتے ہیں کہ اس سارے واقعے کو دیکھنے کے بعد کچھ عرصہ ان کے اوپر اثر رہا، مگر کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد وہ دوبارہ ویسے ہی ہو گئے۔ تو گویا کہ یہاں پہ ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ ہماری زندگی میں جو سخت طرح کے معاملات آتے ہیں، انسان اس کا تھوڑی دیر کے لیے اثر لیتا ہے اور پھر دوبارہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس قوم کے ساتھ ہوا، ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ کبھی سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، کووڈ آتا ہے، ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، مگر جیسے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں ہم دوبارہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ قوم بھی ویسے ہی ہو گئی تھی۔ تو کسی معاملے کا اللہ پاک کی طرف سے نصیحت بن کے آنا اور انسان کا پھر اس کو نظر انداز کر دینا، اس کے بعد تو اس کی پکڑ جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ واقعات جو ہوتے ہیں انسان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ ڈھیل کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو عین ممکن ہے یہاں پہ جس فضل کی بات کی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے اس قوم کو جو ہے وہ ڈھیل دی، ہلاک نہیں کیا، یہاں تک کہ یہ امت اب بھی موجود ہے۔ اور اس کی ایک وجہ جو بعض علماء کرام نے بیان کی ہے وہ یہ بھی کہ اتنی تمام گستاخیوں کے باوجود بھی یہ قوم مختلف دور میں مختلف لوگوں سے پٹتی جو ہے اب بھی دنیا میں موجود ہے، سروائیو ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شاید اس امت یعنی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک سزا جو ہے وہ اس امت کے ہاتھوں سے ملنی تھی، جو کہا گیا کہ عرب کے لیے بہت بڑی تباہی ہے اور یہ تباہی جو ہے اسی قوم کے ہاتھوں ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ آخری وقت میں عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ یہ قوم جو ہے اپنی انتہا پہ جب چلی جاتی ہے نافرمانی میں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو زیادتی کرتی ہے تو آخری وقت میں اس قوم نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا ہے۔ شاید یہ وجہ تھی کہ ان کو جو ہے وہ اتنی ڈھیل دی گئی۔